بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل اپنے اختتام پر ہے اور اس کے بعد چاند رات آئے گی۔ یہ ایسی رات ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت فضیلت بیان کی ہے۔ یہ انعام و اکرام کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر انعام و اکرام کی بارش فرما دیتے ہیں۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بڑھا چڑھا کر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جس کسی نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگی ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ یہ مہینہ عبادات اور ذکر و اذکار میں گزارا، رمضان کے اختتام پر جو رات ہوتی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اگر اس رات میں تھوڑا سا وقت نکال کر 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھ کر مزید اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اس رات میں جو بھی بندہ عبادات میں مشغول رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتا ہے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی شان کے مطابق کرم نوازی فرماتے ہیں، اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور دعاؤں کی قبولیت فرماتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم بات کہ کبھی کبھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری حاجتیں نہیں پوری ہو رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعائیں نہیں پوری ہو رہی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے اندر راتوں کو تہجد، راتوں کے نوافل اور تنہائی کی دعائیں، اور پھر یہ آخری رات کہ جس کو چاند رات کہتے ہیں، اگر اس میں بھی بندہ اپنے رب سے امید لگا کر بیٹھ جائے کہ اے اللہ، فضیلت و برکت کی گھڑیوں میں سے یہ آخری دن ہے، یا اللہ اس آخری گھڑی میں میری دعا کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جس نے رمضان المبارک میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہے تو آخری رات میں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے، لہٰذا اس رات کو بازاروں وغیرہ اور کسی فضول کام میں ضائع نہیں کرنا ہے۔ ہم نے رمضان کے پورے مہینے میں جو عبادات کی ہیں، جو ذکر و اذکار کیے ہیں، جو صدقہ و خیرات کیے ہیں، اسی طرح جو بلائی کے کام کیے ہیں، یہ آخری رات یعنی چاند رات اس سب کا انعام لینے کی رات ہے۔ اس لیے اس رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنا انعام ضرور حاصل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ایسا محسوس کر رہے ہو کہ میں نے سب کچھ کر لیا اور پھر بھی حاجت اور ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حاجت و ضرورت کو اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے روک رکھا ہے، اور اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے راتوں کو تنہائی میں اٹھ اٹھ کر، اور جو چاند رات میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، ساری خوشیوں خواہشات کو ایک طرف کر کے تنہائی میں بیٹھ کر اس امید کے ساتھ کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والی راتوں میں سے ایک آخری رات ہے، پھر نہ جانے یہ نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس بندے پر اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آئے گا، اس بندے پر کہ جو چاند رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہا ہو اور دنیا بازاروں کے اندر گھوم رہی ہو، وہ بندہ انتہائی خوش نصیب ہے اور کامیاب و کامران ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں، اس کی عبادات قبول ہو چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پورا بدلہ عطا فرما دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس مزدور کی کیا اجرت ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس سے اپنی مزدوری کا پورا اجر عطا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، گواہ رہنا، میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جس طرح آپ نے رمضان المبارک میں یکسوئی کے ساتھ عبادات کی ہیں، روزے رکھے ہیں، راتوں کو قیام کیا ہے، خدا را اس سب کو آخری رات میں بازاروں میں گھوم پھر کر اور لغو و فاحش کاموں میں ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس آخری رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی اسی طرح عبادت کرنی ہے جس طرح گزشتہ رمضان کی راتوں میں کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنا انعام وصول کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔